ترکی کے آیا صوفیہ کی مسجد بنانے کے اعلان کے بارے میں جو پوری دنیا میں ایک بحث چل پڑی ہے تو وہ ذرا افسوسناک ہے۔ دنیا میں صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ جب اسلام کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو پورا کفر اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسلام کی کسی ترقی پر، اسلام کی کسی فائدے پر، مسلمان کی کسی فائدے پر، کسی نیک کام کے ہونے کی وجہ سے جو کفر کو پریشانی ہوتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب اس میں کچھ مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، بالکل ایسی پیٹ میں درد کڑا ہو جاتا ہے، ایک مروڑ سا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پھر عجیب و غریب قسم کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ پوری دنیا میں جب اسلام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس پہ کوئی بولتا نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو یا پریشان ہو جاتے ہیں، دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ ٹالرنس کی اور برداشت کی باتیں آتی ہے۔ برداشت کا مطلب کیا ہے کہ جب کفر جو کچھ کرتا رہے تم برداشت کرتے رہو، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے اگر تم کوئی کام کرتے ہو تو یہ تم نے برداشت کے خلاف کام کیا۔ دراصل اپنے دین سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں، دین ہمارا دین رہا ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان نام تو ہمارا ہے لیکن اسلام سے بہت دور چلے گئے ہیں، اور پھر اسلام کے نہیں ہم کفر کی وکیل بن گئے ہیں۔ اس کے یہ جو آیا صوفیہ کا معاملہ ہوا ہے، یہ تعمیر جو 537 عیسوی میں ہوئی تھی، بڑی مشہور بات ہے، کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں بھی، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، اس کی پوری تاریخ موجود ہے، آپ اس کو سرچ کریں اور پڑھ لیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ 537 عیسوی میں ایک چرچ تعمیر ہوئی تھی یہ، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا چرچ تھا، اس کی اپنی تاریخ ہے اور اپنی وہ ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ عیسائیوں کا مرکز تھا اور وہ اس مرکز کو اپنے لیے آخری پناہ گاہ بھی سمجھ رہے تھے۔ قسطنطنیہ جو بادشاہ، اس بادشاہ جو اس شہر کو جس نے بنایا تھا، قسطنطائن کہا جاتا ہے، اس کے نام سے یہ موسوم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کرنے کی پیشگوئی فرمائی تھی، فرمایا کہ یہ شہر ضرور فتح ہوگی، لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِينِيَّةُ، قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگی، لیکن فرمائے جو لشکر اس کو فتح کرے گا، جو امیر اس کا ہوگا، فرمائے نعم الجیش جیشها ونعم الامیر امیرها، بڑا اچھا لشکر ہوگا وہ لشکر جو اس کو فتح کرے گا، اور بڑا اچھا امیر ہوگا وہ امیر جس کی قیادت میں یہ شہر فتح ہوگی۔ اسی تمنا میں صحابہ کرام کی بڑی تعداد استنبول پہنچی تھی، ان میں سب سے زیادہ مشہور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کو فتح کرنے کے لیے، لیکن یہ اتنا مشکل تھا اس کو فتح کرنا کہ فتح نہیں ہو سکا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آخر میں یہ تمنا کی تھی اور یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں مر جاؤں، ظاہر بات ہے جہاد کرتے کرتے وہیں پر موجود تھے، کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو بھی ایک سواری کے اوپر باندھ دو اور اس فصیل کی طرف اس کو دوڑا دو، اس فصیل کے جتنے قریب میں دفن ہو جاؤں تو مجھے وہ پسند ہے۔ لیکن آخر میں یہ 1453 عیسوی میں یہ خوش قسمتی اور یہ نیکبختی اور سعادت سلطان محمد فاتح، محمد ان کا نام تھا، سلطان تو لقب تھا، اور فاتح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے استنبول کو، یہ ترکی قسطنطنیہ کو فتح کر دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح آئے، اس نے ان بازنطینیوں کو شکست دی اور اس شہر پر قبضہ کر لیا، اور یہ ایک ایسی فتح تھی جس نے پوری اس علاقے کی، اس ریجن کی تاریخ کو اور پوری اس کی نوعیت کو اور جغرافی کو بدل دیا تھا۔ اب جب یہ فتح ہوا، سلطان محمد الفاتح تشریف لائے، آیا صوفیہ جو ان کا بڑا مرکز تھا، اب جب جنگ کے ذریعے فتح ہوتی ہے تو یہ بات بھی بڑی مشہور ہے، واضح ہے
کہ فاتح قوم جو جنگ کے ذریعے آئے، شریعت میں بھی ان کی تمام مراکز کو، ان کی عبادت گاہوں کو ختم کرنے کا اس کو اختیار ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آیا صوفیہ جو ان کا چرچ تھا، ان کی عبادت گاہ تھی، ان کا مرکز تھا، اس مرکز میں تشریف لائے، ظاہر بات ہے فتح ہو گیا تھا اور قبضہ کرنے کا ان کو اختیار تھا، ان کو حق تھا، لیکن انہوں نے قبضہ نہیں کیا، اور انہوں نے اس آیا صوفیہ کے پورے مرکز کو اپنے تمام ارد گرد کی زمینوں کے ساتھ عیسائیوں سے خرید لیا، اور بڑے ہوشیار شخص تھے تاکہ بعد میں کوئی اس طرح مسئلہ نہ آئے کہ بھئی آپ لوگوں نے چرچ کو مسجد بنایا تھا تو ہم دوبارہ اس کو چرچ بنائے، کہ یہ ضرورت ہی نہ پڑے اس بات کی، یہ دلیل کوئی نہ دے سکے، تو انہوں نے پیسے دے کر خرید لیا۔ اور یہ ان کی تاریخ ہے کہ کتنے چرچوں کو یہ بیچ چکے ہیں، یہ فروخت کر چکے ہیں، جہاں بھی ان کو اچھی قیمت مل گئی، کوئی ان کا چرچ بنا ہوا ہے لیکن کوئی خریدنے والا آیا اور اس نے قیمت ادا کر دی تو انہوں نے فروخت کر دیا، اور اس کی جو خرید و فروخت ہوئی ہے وہ کاغذات بھی موجود ہے، وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ اور پھر اس کو مسجد بنایا، البتہ اس کی کچھ میناروں میں اضافہ کیا تھا، اور اس کی کچھ جو بھی اندر تصویریں تھیں ان کو مٹا دیا، اور مٹانا چاہیے تھا۔ پھر 500 سال تک اس میں عبادت ہوتی رہی، مسجد تھی 500 سال، یعنی 1 سال 2 سال نہیں، 500 سال تک۔ یہ جو بدبخت کمال اتا ترک آیا، انقلاب لایا، سلطنت عثمانیہ کو، خلافت عثمانیہ کو اس نے ختم کر دیا، اس نے ایک یہ کام کیا کہ اس کو جو آیا صوفیہ تھا، اس کو مسجد سے واپس چرچ تو نہیں بنایا، لیکن اس کو اپنے جو اس نے بد باطن تھا وہ ظاہر کرتے ہوئے اس نے اس کو میوزیم بنا دیا، اور تمام غیر مسلموں کے لیے، سب لوگوں کے لیے اس کو کھول دیا کہ بس یہ ایک میوزیم ہے۔ میں خود یہاں گیا ہوں آیا صوفیہ میں، اس کی پوری منظر کو میں نے دیکھا ہے، وہاں یہی حسرت تھی کہ کاش جو 500 سال تک یہ مسجد رہی اور مسلمانوں کے پیسوں سے خریدی گئی مسجد تھی۔ سلطان محمد الفاتح ایک اس میں یہ بھی تاریخ میں ہے کہ انہوں نے اپنے پیسوں سے اس کو خریدا تھا۔ ہمارے پیسوں سے خریدی گئی جگہ یہ مسجد ہی ہونی چاہیے، یہ میوزیم نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے مسجد کی زمین وقف ہوتی ہے، اور پھر یہ چرچ کی طرح نہیں، مسجد ایک دفعہ جب مسجد بن جائے تو نہ اس کی اوپر کوئی اور مکان بن سکتا ہے، نہ اس کی نیچے کوئی مکان بن سکتا ہے۔ جب مسجد کی زمین ہے تو وہ مسجد ہی کی رہے گی، کوئی اور جگہ اس میں کوئی اور چیز نہیں بن سکتی، کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں مسجد ہی بننی چاہیے تھی، لیکن بڑی خوش قسمتی ہے ہم طیب اردوغان کی حکومت کو بھی، اور خصوصاً اس جج کو یا ان ججوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس کو مسجد دوبارہ بن جائے۔ یہ مسجد تھی اور مسجد رہے گی، یہ میوزیم نہیں رہنا چاہیے، اور یہ اس کی اصل حقیقی حیثیت کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اس وقت جتنے بھی دانشور ہیں، ہم ان سے ذرا ایک سوال کرتے ہیں کہ جب کمال اتا ترک نے اس کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کیا تھا تو اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا، اس وقت ٹھیک ہے جی، ان کا اپنا حق ہے۔ کتنے دانشور تھے جو اس وقت بولے تھے؟ کسی کو یاد ہے کسی نے کوئی اعتراض کیا تھا؟ بابر مسجد کو ہمارے سامنے شہید کیا جا رہا تھا، اس کو مندر بنانے کے منصوبے اور نقشے بن رہے تھے، مسجد کو گرایا جا رہا تھا، لیکن کتنے یہ دانشور جو آج آیا صوفیہ پر بول رہے ہیں، یہ دانشور بولے تھے۔ اندلس کی کتنی مساجد کو انہوں نے چرچ میں تبدیل کیا ہے، آج تک وہ موجود ہے۔ یہ جو مسجد قرطبہ، الحمراء اور جتنے بھی وہاں مساجد ہیں، ان کی باقاعدہ سوشل میڈیا پر تو ان کے نام آئے ہیں، باقاعدہ انہوں نے کیا کیا نام اب رکھے ہیں، انہوں نے تبدیل کیا، کوئی نہیں بولا، یہ ان کو حق تھا۔ لیکن جب آیا صوفیہ کی مسجد کی زمین پر میوزیم بنایا گیا تھا اور عدالت نے فیصلہ کیا، یہ حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے، بلکہ ترکی کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مسجد ہے اور اس کو مسجد ہونا چاہیے، تو ہمارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہے، مروڑ ہے، تکلیف ہے، اور بول رہے ہیں، رک نہیں رہے، آرام نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ یہ اس لیے
کہ اسلام اور مسلمانوں کی خیر کی کوئی بات، دین کی خیر کی کوئی بات جیسے کفر کو بری لگتی ہے، ایسے یہاں کوئی کفر کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی بری لگتی ہے۔ وہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ وہ کفر کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، انہی کی طرف سے بول رہے ہیں، کفر کے وکیل بن کر بولتے ہیں، یورپ کے وکیل بن کر بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں بس درخواست کر سکتے ہیں کہ یہاں اس ملک کے اندر اور مسلمان ملکوں کے اندر جو پہلے سے زخم لگے ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ ذرا اسلام کی اسٹڈی کریں، اسلام کو اچھی طریقے سے دیکھیں، اسلام کو اسلام ہی کی نظر سے دیکھیں، اسلام کو یورپ کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اسلام ایک غالب دین ہے، اس کو غالب دین تسلیم کرنا پڑے گا تو تب اس دنیا کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کا ایمان بھی پورا ایمان ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ